الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آور يا شبير يا شبر لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اور یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذی الحجہ شریف کا آخری جمعہ، اسلامک مہینے کا آخری مہینہ اور وہ آخری مہینے کا آخری جمعہ اور بڑا حرمت والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا۔ اور اب جو اسلامک مہینہ ہے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ بھی بہت پاکیزہ اور بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فرما ہونے والا ہے۔ اور ہم کئی ہفتوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کر رہے ہیں، کم و بیش 36 ہفتے ہوئے، اور 1500 سالہ جشن کے موقع پر جتنی اس سال میں ہو سکی اتنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سیرت النبی کے اندر بہت ہی پیارا باب ازدواج پاک کا ہم سماعت کر رہے ہیں، اور آج جو ازواج ہیں وہ 5ویں نمبر، پہلے نمبر پر ہم نے سنا تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے تذکرہ سنا دوسرے نمبر پر، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق، ان کا بھی ہم نے تذکرہ سماعت کیا تیسرے نمبر پر۔ پھر چوتھے نمبر پر پچھلے ہفتے حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی ہم نے جو ہے تذکرہ سماعت فرمایا۔ اس بار حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ 5ویں نمبر کی ازواج میں ان کا جو ہے حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا تھا۔ اور کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو نسبت رسول رکھتا ہے اس کی شان بلند ہی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیز ہے کہ اگر ستون حنانہ، ایک لکڑی جو ہے لکڑی، اس کو نسبت رسول میں جاتی ہے، حضور علیہ السلام جس منبر سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اور جب مسجد نبی کی مرمت ہوئی بعد میں تو وہ ستون حنانہ کو جب نکالی گئی وہاں سے منبر رسول سے تو وہ رونے لگی،
ستون حنانہ لکڑی جو تھی وہ رونے لگی. لوگوں نے آواز سنی، یا رسول اللہ یہ رو رہی ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کو منبر رسول سے نکال دیا گیا تو یہ میری جدائی کے اندر رو رہی ہے. اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کا ساتھ چھوٹ گیا، اب کیا چاہیے دنیا میں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت چھوٹ جائے، اس سے بڑا نقصان اور اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے میں جنت کے اندر نہ پہنچا دوں، تجھے جنت کے اندر درخت کے اندر نہ لگا دی جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا چاہیں، آپ جو انعام دینا چاہیں. اس سے پتہ چلا کہ جو نسبت رسول کے لیے روتا ہے تو پھر اس کو لکڑی نہیں دیکھی جاتی، مخلوق نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جہاں اللہ اکبر جو نسبت رسول کے لیے روتا ہے تو پھر اس کو جنت تک پہنچا ہی دیا جاتا ہے. یہ نسبت رسول ہے کہ اللہ اکبر اگر ایک لکڑی روتی ہے تو اس کو بھی جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اللہ اکبر اگر احد پہاڑ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خوشی کے اندر زلزلہ مارتا ہے تو اللہ کے حبیب اس کو جنتی پہاڑ جو ہے بنا دیتے ہیں، تو پتھر کو بھی بنا دیتے ہیں. پتہ چلا کہ آمد رسول کی خوشی پر اگر اللہ اکبر پہاڑ جمے تو اس کو جنت مل سکتی ہے. تو 1500 سالہ جشن کے موقع پر اگر ہم سیرت النبی سماعت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی وجہ سے ہم سب جنت کے اندر ضرور پہنچ جائیں گے. یہ ہے نسبت رسول، بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. تو جو ہے امہات المؤمنین کو اب کتنے ہی عرصے ساتھ میں رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نسبت اگر چند وقتوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے بھی مل جائے تو انسان کو بڑا بنا دیتی ہیں. بلکہ اللہ اکبر ہر گدھا جنت میں نہیں جائے گا، مگر ایک گدھا جس کو یافور کہا جاتا ہے، نسبت رسول کی بنیاد پر اللہ اکبر وہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا. یہ جو ہے حضور علیہ السلام کی نسبت ہے کہ کچھ چیزیں اگر حضور علیہ السلام سے جانور بھی محبت کریں تو پھر اس کو، بلکہ اللہ اکبر مچھلی جنت میں نہیں جائے گی مگر یونس کی، اللہ اکبر جس پیٹ کے اندر یونس گئے تو اللہ اس کو بھی جو ہے جنت کے اندر جو ہے پروانہ عطا فرمائے گا، وہ بھی جنت کے اندر جائے گی. تو پتہ چلا کہ جب عام نبی یونس علیہ السلام سے اگر نسبت ہو جائے وہ جنتی ہو جائے تو پھر جو سب نبیوں کا آقا ہے اگر اس سے نسبت ہو جائے تو پھر وہ جنت کے اندر کیوں نہیں جا سکتا. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو غلامی کی نسبت ہے، یہ نسبت کو بچا کر رکھے اور اسی نسبت پر فخر کرے، اس لیے کہ یہ نسبت ایسی نسبت ہے کہ یہ انشاءاللہ جنت تک پہنچا کر رہے گی. اللہ اکبر. کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوگے مگر میں نے نبی کا اشارہ ہو گیا اور نسبت رسول کام آ گئی تو پھر انشاءاللہ ہم جنت کے اندر جو ہے پہنچ ہی جائیں گے. اللہ اکبر. جو ہے کہتے ہیں امام عشق محبت کہ ایک میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ میرے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو بلکہ مجھ سے 100 لاکھ میرے جیسے گنہگار 100 لاکھ بھی ہوں گے، مگر صرف آپ اشارہ کریں گے اللہ سب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا. یہ جو ہے نسبت رسول ہے. تو امہات المؤمنین کو نسبت رسول جو ہے حاصل تھی. تو حضرت زینب بنت خزیمہ یہ حضور علیہ السلام سے ان کا بھی نکاح ہوا تھا. نکاح سے پہلے اللہ اکبر ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جہش ایک صحابی رسول ہیں ان سے ہوا تھا. اور یہ وہ خاتون ہے زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کہ جو سابقون اولون ہیں جو پہلے مسلمان جو ہیں اللہ اکبر اسلام قبول کیا، ان میں ان کا نام آتا ہے. اور ان کی بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کافروں نے جب اسلام لانے والوں کو ستانا شروع کیا اور بہت ظلم کیا تو حضور علیہ السلام نے اجازت دی. تو پہلی ہجرت کہتے ہیں کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری طرف جو ہے
کچھ کرنا اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہجرت میں برکت بھی ہے، بلکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ ہجرت کرو اور مالدار بنو۔ جس مقصد کے لیے ہجرت کرو گے اس میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، نیک مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی ہجرت جو ہوئی تھی جس میں کم و بیش 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اس میں بھی جو ہے ایک نام حضرت زینب بنت خزیمہ کا آتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جو ہے حبشہ سے پھر وہ واپس آئے تھے اور پھر جو ہے مدینۃ الرسول کی طرف ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، اور پھر جو ہے اللہ اکبر چند مہینوں کے بعد اللہ جو مدینہ پاک سے 3 میل کی دوری پر جو احد پہاڑ ہے اور وہیں پہ جو میدان ہے، وہاں پر جنگ کے اندر حضرت عبداللہ بن جہش یعنی کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر جو ہیں وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی زندگی بھی بڑی کمال کی ہے۔ جو مدینہ پاک جا کر آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ان کے قبور پر جاتے ہیں، جو احد والے ہیں حضرت امیر حمزہ، اور جو ان کی اللہ اکبر قبور پر رات کو جاتا ہے، اللہ اتنا سکون رکھا ہے، ایسا سکون میں نے کبھی کسی مزار پر نہیں دیکھا، ایسا سکون اللہ نے رکھا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جو وہاں سے دعا کر کے آئے گا اور پھر بارگاہ رسالت میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ اکبر شہدائے احد کی فضیلت بہت فضل، بلکہ حضور علیہ السلام ہر ہفتے جہاں جایا کرتے تھے، حاضری دیتے تھے، وہ قبور بھی شہدائے احد کی قبور ہے۔ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش یہ صحابی رسول اللہ اکبر اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور کیا جذبہ تھا شہادت کا، اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا کہ جنگ ہونے والی ہے، آئیے ہم دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم جو ہیں دونوں ایک کونے کے اندر چلے گئے دعا کرنے کے لیے۔ پہلے میں نے ہاتھ اٹھایا، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا اور میں نے دعا کی، اے اللہ میرے جو ہے صبح میں جنگ ہو اور میرے سامنے سخت جنگجو ہو، یعنی بہت طاقتور ہو اور وہ بہت غضب کے اندر ہو، اور ہم دونوں کے درمیان بہت اللہ اکبر جنگ ہو، بہت بڑی جنگ ہو، اور پھر جو ہے میں اس کو قتل کر دوں اور تو مجھے اس پر فتح عطا فرمائے، اور پھر جو ہے میں اس کا مال غنیمت لے لوں۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا کی تو حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا، اور پھر جو ہے حضرت عبداللہ بن جہش نے ہاتھ اٹھایا۔ اب دعا دیکھیں اور شہادت کا جذبہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ انہوں نے جب ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل صبح میں جنگ ہو، میرے سامنے سخت جنگجو ہو، بہت غضب کے اندر ہو، اور وہ میرا ناک کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، اور اسی حالت کے اندر میں تیری بارگاہ میں آؤں اور تو کہے کہ یہ تیرا ناک اور کان کس لیے کاٹے گئے، میں کہوں کہ اللہ تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت میں کاٹے گئے، تو اللہ اکبر تو کہے کہ صدقتا، اے عبداللہ تو نے سچ فرمایا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میری دنیا میں آنا بھی کامیابی ہے اور یہاں سے جانا بھی کامیابی ہے۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے دیکھا شام کے وقت ڈھلتے ڈھلتے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جہش کی جو دعا تھی وہ مجھ سے بہتر تھی، اس لیے کہ اس جنگ کے اندر ان کے کان بھی کاٹے گئے، ناک بھی کاٹا گیا، اور پھر وہ شہید بھی ہوئے، یعنی اللہ نے ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ جو ہے شہادت کا جذبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور شہید کی بھی بڑی، اس لیے کہ محرم الحرام آئے گا، اللہ اکبر، جب بندہ شہید ہوتا ہے، جب اس کو کاٹا جاتا ہے تلوار کے نیچے، اللہ کا اس کو دیدار کرایا جاتا ہے اور جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یہ شہداء کی۔ تو وہ جب وہاں شہید ہوئے تو حضرت زینب بنت خزیمہ کا نکاح جو ہے چند حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور یہ کم و بیش بہت کم عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ مہینے، بہت کم مہینے جو ہیں آپ رہی ہیں۔ کم و بیش ایک روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 8 ماہ آپ جو ہیں حضور علیہ السلام کے حجرے میں رہی، اور ایک روایت کے مطابق بتایا گیا کہ صرف 2 ماہ جو ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی اور پھر یہ دنیا سے کچھ کر گئی۔ اب کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ بہت کم رہی ہیں، اس لیے ان کی سیرت کتابوں کے اندر بہت کم ملتی ہیں، مگر جو ہے اس دور کے اندر ابھی
اسلام جب آیا بھی نہیں تھا، اس دور کے اندر ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا، یعنی کہ مسکینوں کی بڑی جو ہیں اللہ اکبر امداد کرتی تھی، غریبوں کو امداد کرتی تھی، اس دور کے اندر ام المساکین کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ جو ہیں مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے ان کو یہ لقب حاصل تھا۔ اللہ اکبر، اور کم و بیش 8 مہینے یا 2 مہینے حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں رہنے کے بعد دنیا سے کچھ کر گئی، اور یہ پہلی اور تنہا ایسی اللہ اکبر خواتین میں سے ہے، عورت ہے کہ جس کا جنازہ خود حضور علیہ السلام نے پڑھایا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی حیاتی میں دنیا سے 2 ازدواج جو ہے دنیا سے کچھ کر گئی۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اس وقت جو ہے جنازے کی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی تھی، اور ایک جو ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، جن کا جنازہ حضور نے پڑھایا اور جنت البقیع کے اندر اس کو جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ یہ جو ہے خاتون کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبتیں بڑی ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا مقام حضرت زینب بنت خزیمہ، بلکہ بڑا مقام تو یہی ان کے لیے جو ہے کہ جب اللہ اکبر میدان محشر کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو جو ہے دلہن پھر حضور علیہ السلام کی بنا دی جائے گی۔ یہ بڑی فضیلت ان کے لیے ہے۔ تو یہ حضرت زینب بنت خزیمہ کی میں نے جو ہے کچھ باتیں، حضور علیہ السلام سے ان کا نسب بھی جو ہے 18ویں پشت سے، یعنی حضور علیہ السلام کے 18ویں دادا جو ہیں ان سے جا کر اللہ اکبر مل جاتا تھا، یعنی حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر حضور علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا تھا۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ، انشاءاللہ اب آگے ہفتے جو ہیں ہم حضرت ام سلمہ، ان کی بھی بڑی شان ہے، اور ان کی شان بہت اللہ نے بلند رکھی ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ سنیں گے۔ اب محرم الحرام آنے والا ہے۔ محرم الحرام یہ کوئی اللہ اکبر عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، اس کی فضیلت بڑی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ روزوں میں رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے اگر کوئی ہیں تو وہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے 10 روزے ہیں۔ اللہ اکبر، اور نماز کے اندر فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے، یہ حضور علیہ السلام نے حدیث سے پاک۔ اب اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ حضور علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشوراء کا سب روزہ رکھے گے، تو اللہ اکبر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہاں پر یہودی بھی رکھتے ہیں، تو کہاں وہ کون سا رکھتے، کہاں وہ ایک رکھتے ہیں، تو کہاں ہم اس کا رد کریں گے، ان کے پیچھے نہیں چلے گے۔ اللہ اکبر، وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے کہا کہ کم سے کم اگر 10 نہیں رکھ سکتے تو 2 روزے ضرور عاشوراء کے رکھیں۔ تو یہ رمضان جو ہے محرم الحرام کی بڑی برکتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے کی حرمت کو جانیں اور اس کے روزے بھی رکھیں، اور ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کریں۔ اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرمایا کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اور پہلا خصوصاً عشرہ ہے، اس میں ایک قوم کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمائی تھی، اور اللہ اکبر دوسروں کی بھی جو ہے دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ جو ہے عاشوراء ہے، بلکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگی تھی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر باہر نکالا تھا اور کامیابی عطا فرمائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ سے نکال کر اللہ اکبر نمرود سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ دن بہت جو ہے برکت والا دن ہوتا ہے، جس کو عاشوراء کا دن کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عاشوراء کی فضیلت اگلے ہفتے پڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ 10 دن جو اب چاند ہوگا اس کے بعد جو 10 دن آئیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ دیکھو اللہ کے لیے بندہ ویسے بھی روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزے، مگر ہم ایسے دنوں میں تو نہیں رکھتے، خاص کر جب اللہ اکبر اللہ کے جو خاص مہینوں کے دن، بلکہ جو پہلے کی قوم تھی، کیونکہ پہلے کی قوم پر رمضان کے روزے جو ہیں فرض نہیں کیے گئے تھے، تو ان پر جو ہے عاشوراء کے 10 روزے رکھتے تھے وہ پہلے کی قوموں پر۔ تو یہ جو ہے محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ سے گزارش ہے روزے بھی رکھیں اور عبادت کا بھی اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس لیے کہ بڑی قربانی محرم الحرام کے اندر دی گئی، امام علی مقام نے دی تھی۔ انشاءاللہ وہ رمضان جو ہے 10 دن کے بیان ہوں گے، ان میں ہم سماعت کریں کہ کیا قربانیاں دی تھی۔ اس بار جو ہیں 10 دن یہاں اپنی مسجد کے اندر
جو ہے بیان رکھے گئے ہیں، اور اس میں ہم نے پہلے ہی دن سے انشاءاللہ کربلا سماعت کرنا ہے۔ اور اس بار سوچا یہ ہے کہ عنوان یہ ہوگا کہ کربلا صرف 3 دن کا نہیں ہے، بلکہ 10 دن جو امام علی مقام نے اتنی قربانی دی وہ کیوں دی، اور امام علی مقام نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ اکبر، اپنے 18 سال کا ہم شبیہ پیغمبر بھی جو ہے دین کی راہ میں قربان کیا مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ تو انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جو ہے چنے کہ دین کے لیے قربانیاں دی، اور پوری قربانیوں کی اگر کسی نے لاج رکھی ہیں تو وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 10 دنوں کے اندر ہم سماعت کریں گے، اللہ نے چاہا تو، اور اہل بیت کی شان بھی جو ہے سماعت ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ 10 دن نشست میں بھی کہیں پہ بھی جائے، اکثر یہ جگہ پر ہوتی ہیں جشن شہداء کربلا، تو آپ اس میں ضرور جو ہے شرکت فرمائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ یہ 10 دن اپنی مسجد کے اندر بھی یہ جو ہے اللہ اکبر 10 دن کی محفلیں رکھی گئی ہیں، اور اس میں نیاز کا بھی اہتمام رکھا گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ سموع سعدی کا اہتمام بھی